گھناؤنی واردات فیصل آباد میں سیٹھ عرفان جلالی کپڑوں کے ایک بڑے تاجر تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، بلال اور عمار۔ ان کی بیوی بہت پہلے انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد سیٹھ عرفان نے دوبارہ شادی نہیں کی اور وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اکیلے ہی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن عمار کو 3 نقاب پوش گھر اغوا کر کے گاڑی میں ڈال کر ویران کوٹھی کی طرف لے گئے۔ چند منٹ بعد ہی عمار کو کوڑی کے ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ سیٹھ عرفان جلالی کو اپنے بیٹے کے اغوا کی خبر ملی تو ان کے ہوش ہی الفاڑ گئے۔ آخر ان کے 2 ہی تو بیٹے تھے۔ صبح ہی اغوا کاروں نے فون کر کے اطلاع دی اور اپنے مطالبات کے لیے دوبارہ فون کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر چند گھنٹوں بعد اغوا کاروں نے عرفان جلالی کو دوبارہ فون کیا۔ اس فون کال پر ان کا مطالبہ تھا کہ 30 لاکھ روپے کالی پہاڑی پر پہنچا دیے جائیں تو ان کو بیٹا واپس مل سکتا ہے، ورنہ اس کی لاش ہی ملے گی۔ سیٹھ عرفان نے کچھ سوچ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعینات انسپکٹر فرقان مرزا سے رابطہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد فرقان مرزا اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ سیٹھ عرفان نے تمام حالات شروع سے لے کر آخر تک سنا دیے اور بتایا کہ عمار اپنے دوست اطہر سے ملنے گیا تھا۔ اطہر کا پتہ معلوم کر کے انسپکٹر فرقان ٹیم ساتھ لے کر اطہر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ الفادیر اغواکار اپنے باس کو رپورٹ دے رہے تھے کہ جب وہ اپنے دوست کے گھر سے باہر نکل کر جیسے ہی وہ ٹیکسی کی طرف بڑھا، ہم نے اس پر قابو پا لیا، ٹیکسی والے کو بھی بے ہوش کر دیا۔ ارے یہ کیا غضب کر دیا، باس چلایا۔ ٹیکسی والا ہوش میں آ کر تمہارا حلیہ پولیس کو بتا دے گا۔ اب دوڑو اور ٹیکسی والے کو ختم کر دو۔ وہ تینوں فوراً ہی باہر نکل گئے۔ انسپکٹر کو اطہر کا گھر تلاش کرنے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اسے دوست کے اغوا کے بارے میں بتایا گیا تو اطہر نے کہا کہ عمار اس کے پاس آیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد واپس چلا گیا۔ یہ باتیں کرتے ہو گئے۔ انسپکٹر فرقان اطہر کے گھر سے باہر نکلے تو 2 سپاہی دوڑتے ہوئے آئے۔ سر، یہاں قریب ہی ایک ٹیکسی میں کوئی آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، آپ چل کر دیکھ لے۔ انسپکٹر فرقان اور اس کے دیگر ساتھی ٹیکسی تک آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی بے ہوش پڑا تھا۔ انسپکٹر نے اسے ہوش میں لانے کی تدابیر شروع کر دی۔ چند منٹ بعد ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ معلومات حاصل کرنے پر نقاب پوشوں کا حلیہ پتہ چل گیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی حفاظت میں لے کر تھانے آ گئے۔ تھانے میں سب مجرموں کی تصویریں اسے دکھائیں تو اس میں سے ایک کو اس نے پہچان لیا۔ اس طرح مجرموں کے نام بھی پتہ چل گئے۔ تمام کے تمام سزا یافتہ تھے۔ سب انسپکٹر نے کہا آج کل ان کا ٹھکانہ شہر کے جنوب کی طرف ہے، ادھر ایک پتلی سی سڑک ہے، آگے کالی پہاڑی ہے جس کے قریب ایک کھنڈر نما مکان ہے۔ انسپکٹر فرقان اپنی ٹیم کے ساتھ اس پرانی کوٹھی تک پہنچ گئے اور کوٹھی کا گھیراؤ کر لیا۔ کچھ دیر تک پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجرموں سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ اغواکاروں نے عمار کو نیچے تہ خانے میں چھپا رکھا ہے۔ جس پر پولیس نے تہ خانے کی تلاشی لی گئی تو عمار کو مجرموں کی تحویل سے برآمد کر لیا۔ اپنے بیٹے عمار کی بحفاظت واپسی پر سیٹھ عرفان نے انسپکٹر فرقان اور پولیس اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیں بھی ہر مشکل وقت میں اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے تاکہ مجرموں کا قلع کما ہو سکے۔